کہانی شروع ہوتی ہے سر اندیب کے علاقے سے۔ جزائر سر اندیب کے مسلمان اپنے آباء و اجداد کے وطن عرب جانے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ یوں تو مشرق میں واقع اس خطے میں انہیں ہر طرح سے آرام و سکون حاصل تھا۔ جزائر سر اندیب کے اصل باشندے ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کاروبار بھی ان کے اچھے خاصے تھے۔ اس کے باوجود ان کے دل میں یہ ارمان مچلتا رہتا تھا کہ ہم اس دھرتی کا دیدار کریں جسے ہجرت کر کے ہمارے باپ دادا سر اندیب آئے تھے۔ آخر ان مسلمان باشندوں نے اجتماعی طور پر سر اندیب کے راجا سے وطن جانے کے لیے اجازت مانگی، اور راجا کی اجازت دینے پر عرب جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ 10-11 روز کی تیاری کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور قافلے کی صورت میں بندرگاہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں جہاں انہیں رات پڑتی وہ اپنا سامان گھوڑوں سے اتارتے اور خیمے کھول کر آرام کرتے، اور صبح ہونے پر پھر سے سفر کا آغاز کرتے۔ اس طرح انہوں نے بہت سی مسافت طے کر لی تھی۔ سر اندیب کا راجا بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے ان کے لیے خاص حکم جاری کیا ہوا تھا کہ اگر ان عربی مسلمانوں کو راہ میں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اور اگر انہیں کسی مدد درکار ہو یا کسی شے کی ضرورت پڑے تو انہیں فوراً سے تعاون کیا جائے۔ مسلمانوں کے اس قافلے میں ایک نوجوان محمد اسلم بھی موجود تھا۔ محمد اسلم انتہائی خوش شکل اور باکردار جوان تھا۔ قافلے والے اس کی سیرت اور حسن و جمال کی وجہ سے اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ وہ بہادر بھی بہت تھا۔ دوسری طرف قافلے میں ایک دوشیزہ طاہرہ کی پاکیزگی اور خوبصورتی کے بڑے چرچے تھے۔ طاہرہ کا سن 15-16 برس تھا۔ وہ شوخ ہونے کے ساتھ ساتھ سنجیدہ بھی تھی۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ قافلے والوں کو بھی ان کی پاک محبت کا علم تھا، لیکن وہ اسے برا نہیں تصور کرتے تھے، بلکہ اکثر کی خواہش تھی کہ محمد اسلم کا رشتہ طاہرہ سے طے ہو جائے۔ محمد اسلم اور طاہرہ نے بھی یہی طے کر رکھا تھا کہ منزل پر پہنچنے کے بعد وہ شادی کریں گے۔ یوں تو سفر کے دوران وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر دل کی پیاس بجھاتے رہتے تھے، تاہم جب قافلہ کہیں پڑاؤ ڈالتا تو پھر ان کی ملاقات طویل سے طویل تر ہوتی تھی۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ یہ رات کبھی ختم نہ ہو، یہ ملاقات کبھی ختم نہ ہو۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے رہتے تھے۔ ان کے ہونٹ بند اور آنکھیں کھلی ہوتی تھیں، جن کے ذریعے وہ اپنی پاکیزہ چاہت کا اظہار کرتے تھے۔ تنہا بیٹھے ہونے کے باوجود ان کے خیالات اور جذبات کی شائستگی میں فرق نہیں آتا تھا۔ ان کے معصوم چہرے دیکھ کر لگتا تھا جیسے دو فرشتے زمین پر اتر آئے ہوں۔ محمد اسلم بھی باتوں میں احتیاط برتتا تھا اور طاہرہ بھی سنبھل کر بولتی تھی۔ اس وقت بھی وہ دونوں قافلے والوں سے ہٹ کر ایک محفوظ جگہ پر براجمان تھے اور آپس میں پیار بھری باتیں کر رہے تھے۔ قافلے کو یہ 5واں پڑاؤ تھا اور وہ لوگ آبادی سے کافی دور تھے۔ جزائر سر اندیب گرم خطہ تھا، اس لیے اس پر درختوں کی بھرمار تھی۔ قافلے نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا وہ جگہ بھی گھنے درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رات بہت سیاہ اور تاریک لگ رہی تھی۔ محمد اسلم اور طاہرہ ایک دوسرے سے باتیں کر کر کے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر تھک گئے تھے، پھر بھی ابھی ان کا جی نہیں بھرا تھا۔ طاہرہ خاص طور پر چاہتی تھی کہ یہ رات طویل سے طویل ہو جائے اور وہ یوں ہی محمد اسلم سے باتیں کرتی رہے، جبکہ اب صبح ہونے والی تھی اور محمد اسلم چاہتا تھا کہ وہ واپس خیمے میں جا کر نماز ادا کرے۔ یہی وجہ تھی اس نے طاہرہ کی باتوں کے جواب میں ہوں ہاں کرنا شروع کر دی۔ دوسری ویڈیو کے لیے انتظار کریں۔